آج کا سب سے اہم سوال، جب کافر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا احترام نہیں کرتے ہیں تو ہمیں پھر بھی ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے کیوں پیش آنا چاہیے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت۔ اللہ تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے، چاہے ان کے عقائد کچھ بھی ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کی صفات کی تقلید کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نبی کی تعلیمات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم سب کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کا مظاہرہ کریں، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے ہوں۔ فرمایا، رحم کرنے والا تمام مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ بخاری۔ نمبر 3، دلوں کو جیتنا۔ محبت اور ہمدردی کا مظاہرہ کر کے ہم دوسروں کو اسلام کے بارے میں مزید جاننے اور ممکنہ طور پر عقیدہ قبول کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، ایک مثال قائم کرنا۔ ہمارا طرز عمل اسلام کا مثبت عکاس ہونا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 5، ستم معافی۔ ہمیں ان لوگوں کو معاف کرنا چاہیے جو ہمارے عقائد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، جس طرح اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ نمبر 6، انسانیت۔ ہم سب انسان ہیں، احترام اور وقار کے مستحق ہیں، چاہے ہمارے عقائد کچھ بھی ہوں۔ نمبر 7، دعوت۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہم اسلام کے پیغام کو بانٹنے اور انہیں ایمان کی دعوت دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 8، انعام۔ اللہ ان لوگوں کے لیے اجر کا وعدہ کرتا ہے جو دوسروں کے لیے صبر اور مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہم سے اختلاف کرتے ہوں۔ یاد رکھیں، ہمارے اعمال دوسروں کے عقائد یا اعمال پر ردعمل ظاہر کرنے کے بجائے محبت، شفقت اور اللہ کو راضی کرنے کی خواہش پر مبنی ہونے چاہیں۔ پیارے دوستو، یہ چیز کبھی بھی نہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ ہم نے انسانیت کو اہمیت دینی ہے۔ جس بات کا ہمارے نبی نے ہمیں درس دیا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کبھی کسی کا دل نہ توڑو۔ اس پیغام کو جتنا ہو سکے تو شیئر لازمی کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔